جہاں تک دوسرے عنوان کا تعلق ہے جو کہ اکابر تشریف لا چکے اور آ رہے ہیں، میں زیادہ دیر آپ کے ساتھ تفصیلی گفتگو نہیں کروں گا۔ جہاں تک آپ فضلاء ہیں، آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گا کہ اب آپ جس میدان میں جانے لگے ہیں وہ عمل کا میدان ہے۔ لیتفقہوا فی الدین کا سفر بھی جاری رکھیں، مگر اب ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون کا بھی دور شروع ہو رہا ہے۔ اور آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ ہماری امید ہیں، آپ ہی اب ہمارا آنے والا کل ہے۔ آپ نے ان دینی علوم پر پہرا دینا ہے، آپ نے مراکز علوم دینیا مدارس پر پہرا دینا ہے، آپ نے دین کا چوکیدار بننا ہے، آپ نے دین کا انشاءاللہ پہرے دار بننا ہے۔ اور آپ جس میدان میں جائیں ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیاب کرے اور سرخرو کرے۔ مگر ایک درخواست ضرور کروں گا، ہمارے حضرت نے اپنے دارالعلوم میں فرمایا کہ ہر مدرسے کو خانقاہ بنا دو، تو جب مدرسہ خانقاہ ہوگا وہ تبھی ہوگا جب ہم میں سے ہر ایک کا بھی خانقاہی مزاج بن جائے، وہ تب بنے گا جب اپنی اصلاح کی فکر ہوگی۔ لہٰذا میں آپ سے یہ درخواست کروں گا، یہ میں آپ سے گزارش کروں گا، عام طور پر نصیحت تو بڑے کیا کرتے ہیں، مشورے برابر کے دیا کرتے ہیں، میں تو چھوٹا ہوں، درخواست آپ سے کر سکتا ہوں کہ پہلی فرصت میں اپنا کسی نہ کسی اللہ والے سے تعلق قائم کریں، اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے حوالے کریں، اپنے آپ کو کسی اللہ والے کے سپرد کریں، تاکہ جو علوم آپ نے پڑھے ہیں ان علوم کا رنگ بھی نظر آئے اور یہ رنگ بھی آپ کو اور مجھے مل جائے۔ شیخ التفسیر حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری مثال سے سمجھاتے تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے رنگ بنانے والا، ایک ہوتا ہے رنگ بیچنے والا، اور ایک ہوتا ہے رنگ چڑھانے والا۔ فرماتے ہیں کہ یہ دین بھی اللہ کا رنگ ہے، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ۔ یہ قرآن و سنت کے علوم، یہ دین، یہ بھی ایک رنگ ہے، اور اس دین والے رنگ کے بنانے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ اس دین کو اللہ نے بنایا ہے، اس دین کو اللہ نے اتارا ہے، اور علماء کرام آپ کے اساتذہ، یہ شیوخ حدیث اس دین کے رنگ کو بیچنے والے تھے، انہوں نے آپ کو یہ دین کا رنگ دیا ہے، اور جو اللہ والے ہوں گے وہ آپ پر اس کا رنگ چڑھائیں گے۔ اس لیے آپ حضرات سے میری درخواست ہے کہ آپ پہلی فرصت میں جدھر آپ کی طبی مناسبت ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دیں، اپنے آپ کو اس کے حوالے کریں۔ حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، قطب الاقطاب حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علم کے کس مقام پر تھے؟ یہ آفتاب و ماہتاب تھے۔ وقت نہیں کہ ان کے علم کے کوئی بیان کیا جائے، مگر انہوں نے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے آپ کو حوالہ کیا۔ بانی جامعہ شرفیہ حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھانہ بھون تشریف لے گئے۔ حکیم الامت مجدد الملت والدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی کے حوالے رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے آپ کو کیا۔ تو اپنا کسی نہ کسی اللہ والے سے ضرور تعلق قائم کیے، اس کی پھر آپ برکات اپنے علوم میں اور اپنی زندگی کے کاموں میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ اور اس طرح آپ سے یہ بھی گزارش کرنی ہے کہ اپنے اکابر کے طریقے پر رہیے گا، کوئی نیا راستہ اختیار نہ کیجیے گا، کوئی نظریہ اختیار نہ کیجیے گا۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اکابر کا امتیاز، ہمارے اکابر کا تشخص وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 عقیدے میں مضبوط، اعتقاد کی پختگی۔ نمبر 2 تمسک بالسنہ، سنت پر عمل کرنا۔ اور نمبر 3 سلف صالحین کی اتباع۔ اور نمبر 4 توکل علی اللہ۔ یہی آپ کا زاد راہ ہونا چاہیے، اور میرا اور آپ کا یہی زاد راہ ہونا چاہیے۔ یہی ہمارے اکابر کی پہچان ہے کہ ہم عقیدے میں مضبوط ہوں، عقیدے پر کوئی سمجھوتا نہ ہو، عقیدے پر کوئی کمپرومائز نہ ہو، عقیدے اور نظریے میں کوئی لچک نہ ہو، اپنا موقف مضبوط رکھیں، اعتقاد میں پختگی ہو اور سنت پر عمل کریں۔ تب اتباع سنت اور سلف صالحین کا اتباع۔ خود ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے اکابر کا اندھا مقلد ہوں، میں اپنے اسلاف کا اندھا مقلد ہوں، اس لیے اپنے بزرگوں کے راستے پر چلیں گے، وہی کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم، صراط قرآن کو نہیں کہا گیا، صراط سنہ کوئی اور لفظ تعبیر اللہ نے نہیں فرمایا، صراط مستقیم فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اس لیے اپنے اکابر کا
راستہ اختیار کیجیے اور اللہ پر بھروسہ اور توکل رکھیے. دنیا میں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کے دباؤ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں نے اور آپ نے اللہ اکبر کہا ہے تو زبان سے ہی اللہ اکبر نہ ہو بلکہ عمل ہو کہ سب سے بڑا اللہ ہے. دنیا کی کسی طاقت سے نہ ڈرنا, وہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. آپ نے یہ حدیث پڑھی ہے کہ اگر ساری دنیا مل کر مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے, میرا رب نہ چاہے نہیں پہنچا سکتے. ساری دنیا مل کر اگر ہمیں نقصان دینا چاہے تو وہ اللہ نہ چاہے تو ہمیں نقصان ذرہ برابر نہیں پہنچا سکتے. اور جہاں تک دینی مدارس کی خدمات کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ دینی مدارس کی خدمات روز روشن کی طرح یہاں ہیں. یہ اسلام کی 1400 سالہ تاریخ کا روشن باب ہے. دینی مدارس کی خدمات یہ اظہر من الشمس ہے. دینی مدارس کی خدمات دیوار پر لکھی ہوئی ہے. دینی مدارس نے یہ خدمت سر انجام دی ہے کہ اس نے قرآن و سنت کے علوم کو اصل اور مکمل شکل میں محفوظ رکھا. اللہ نے قرآن و سنت کے علوم کی حفاظت مدارس کے ذریعے, علماء کے ذریعے کی ہے. دارالاسباب دنیا سبب کے طور پر الحمدللہ یہ تمام علوم اپنی اصل مکمل شکل میں محفوظ ہیں مدارس کی برکت سے. یہ مدارس ہیں جو آج پوری دنیا کو الحمدللہ رجال دین فراہم کر رہے ہیں. یہ مدارس کی کتنی بڑی خدمت ہے کہ یہ آج بھی پوری دنیا کو قرآن کے حافظ, قرآن کے قاری, دین کے عالم اور مفتی اور مفکر, امام اور خطیب اور مؤذن اور رجال دین مہیا کر رہے ہیں. آپ کو خوشی ہوگی کہ اس ایک سال میں وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو عالم اسلام کے میں دینی تعلیم کا سب سے بڑا نیٹ ورک ہے, جو عالم اسلام میں سب سے بڑا دینی تعلیم کا نظم ہے, ہم نے ملک میں شرائع خواندگی کو فروغ دیا, لٹریسی ریٹ کو بڑھایا. آج بھی آپ پاکستان کے علاقوں میں جائیں, پنجاب میں, سندھ میں, بلوچستان میں, KPK میں, آزاد کشمیر میں, گلگت میں, وہاں آپ کو کوئی پرائمری اسکول نہیں ملے گا, مڈل اسکول نہیں ملے گا, ہائی اسکول نہیں ملے گا, مگر وہاں دین کا مدرسہ ملے گا, مکتب ملے گا. ہم ملک میں شرائع خواندگی میں اضافہ کر رہے ہیں. یہ ہماری خدمت ہے کہ ہم نے ایک چھت کے نیچے سندھی کو, بلوچی کو, پٹھان کو, پنجابی کو, سرائکی کو, مہاجر کو اکٹھا رکھا ہے, اکٹھا پڑھایا ہے, اور ہم نے ملی وحدت کو, قومی وحدت کو فروغ دیا ہے. آپ کسی مدرسے میں چلے جائیں, آپ کو ایک کمرے میں, ایک درسگاہ میں, ایک کلاس روم میں, ہاسٹل کے ایک کمرے میں آپ کو پنجابی بھی ملے گا, سندھی بھی ملے گا, بلوچی بھی ملے گا, پشتون خیبر پختونخوا کا اور آزاد کشمیر کا بھی ملے گا. ہم نے پاکستان کی تمام اکائیوں کو متحد کیا, ہم نے قوم کو وحدت کا پیغام دیا, ہم نے قوم کو متحد کیا, ہم نے ملی وحدت کا کام کیا. اور ہم نے ان قبائلی علاقوں میں جہاں پر کوئی تعلیم کا نام و نشان نہیں, ہم نے وہاں بھی مدارس بنائے, ہم نے وہاں بھی مکاتب بنائے. ان مدرسوں کی خدمت یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کو آئین دیا, انہوں نے پاکستان کو قرارداد مقاصد دی. ان مدارس کے علماء کی خدمت ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کا مسئلہ پارلیمنٹ سے حل کروایا. ان مدارس کی خدمت ہے. اور ایک شخصیت یہاں پر موجود ہے جنہوں نے صرف پاکستان نہیں پوری دنیا کو اسلامی بینکاری سسٹم دیا, جنہوں نے سودی نظام کے خاتمے کے لیے اسلام کا معاشی نظام دیا. یہ ہمارے حضرت موجود ہے, حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے, جنہوں نے پاکستان کو متبادل اسلامی بینکاری کا نظام دیا. اور ایک دن حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ میں نے پورا پاکستان میں اسلامی قانون کے نفاذ کا دفعہ وار نظام مرتب کیا, اور افغانستان کو بھی بھیجنا چاہ رہے ہیں تاکہ اگر اس ملک میں عدالتی نظام اسلام کے مطابق بنے تو ہمارا پورا نظام علماء ان کو دے دیں. یہ علماء ہیں تو اس ملک کے لیے اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں, جنہوں نے پیغام پاکستان دیا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کل جنازہ پڑھا گیا شمالی جنوبی وزیرستان میں, ساؤتھ وزیرستان میں. وفاق المدارس کے مسئول حضرت مولانا سلطان محمد حقانی جو ہمارے مسئول تھے, JUI کے رہنما تھے, ممتاز عالم دین تھے, ریاست کے ساتھ کھڑے تھے, ان کو شہید کر دیا گیا, بم دھماکہ کیا گیا, قاتلانہ حملہ کیا گیا. کل ان کا جنازہ ساؤتھ وزیرستان میں پڑھا گیا ہے. ہم نے خون دیا ہے, ہم نے قربانیاں دی ہیں. قیام پاکستان ہو یا استحکام پاکستان ہو, شیخ الاسلام علامہ شبیر احمد عثمانی, حضرت مولانا مفتی محمد حسن, حضرت مولانا مفتی محمد شفیع, حضرت مولانا خیر محمد, اور اسی طرح مولانا ادریس کاندروی, یہ وہ اکابر ہیں جنہوں نے قیام پاکستان میں تعاون کیا, پھر استحکام پاکستان میں ہم نے تعاون کیا. آج بھی آپ کے ملک کے امن کے لیے پہرا دینے والوں میں مفتی محمد تقی صاحب ہیں, حضرت مولانا فضل الرحمان ہیں. ہم نے پیغام پاکستان جاری کیا ہے, ہم نے اس ملک کی سلامتی کی بات کی ہے, ہم نے کہا ہے
کہ اسلام کے لیے مسلح جدوجہد، ہتھیار اٹھانا، کلاشنکوف اٹھانا شریعت کے نفاذ کے لیے ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہم نے چند دن پہلے کراچی میں اجتماع کیا، ہم نے کراچی کے اجتماع میں مجلس اتحاد امت سے یہ پیغام دیا تھا کہ ملک میں مسلح جدوجہد ناجائز ہے، حرام ہے۔ ہم ملک کے تحفظ کے لیے ریاست کے ساتھ ہیں۔ ہم نے افغانستان کو پیغام دیا، ہم نے امارت اسلامیہ کو پیغام دیا کہ آپ اپنے ملک کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، دہشت گرد گروہوں کو وہاں سے نکالیں، اس لیے کہ کوئی پاکستان کا تحفظ اس کو عزیز ہوگا اپنی کرسی کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے، اپنی جائیدادوں کے لیے، اپنے املاک کے لیے اور اپنے مالی معاملات کے لیے۔ کسی کو پاکستان پیارا ہوگا اقتدار کے لیے، کرسی کے لیے، اپنی جائیدادوں کے لیے، مگر ہمیں پاکستان پیارا ہے اپنے ایمان کی وجہ سے۔ ہم ان کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا۔ ہمارے بڑوں نے، مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کوئی ہمیں پاکستان کی سلامتی کے سبق نہ سنائے، کوئی ہم سے بڑا محب وطن نہ بنے۔ ہم نے اس ملک کے لیے جانیں دی ہیں، ہم نے اب بھی خون دے رہے ہیں۔ وفاق المدارس کے نائب صدر حضرت مولانا محمد حسن جان شہید رمضان میں روزے کی حالت میں ان کو خودکش حملوں کے خلاف فتویٰ دینے کی وجہ سے شہید کیا گیا۔ ہمارے مولانا معراج خیر المدارس کے فائد سے شہید کیا گیا۔ وفاق المدارس کی مجلس عاملہ کے رکن تھے مولانا محسن جامعہ حلیمیہ درہ پیزو کے، ان کو شہید کیا گیا۔ لمبی لسٹ ہے۔ میں نے کل کہا کہ جس طرح پاکستان کی افواج، اللہ ہماری افواج کی حفاظت فرمائے، سلامتی کے اداروں کی حفاظت فرمائے، جس طرح ہماری افواج، ہمارے سلامتی کے ادارے اس ملک کے لیے جان دے رہے ہیں، وہاں علماء بھی جان دے رہے ہیں۔ مگر دکھ کی بات ہے کہ ہم تو ان کی قربانیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں، تذکرہ بھی کرتے ہیں، مگر علماء اور طلباء کی شہادتوں اور قربانیوں کا نہ اعتراف کیا جاتا ہے، نہ ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ میں آج اس اجتماع سے وزیر اعظم پاکستان سے درخواست کروں گا، فیلڈ مارشل صاحب سے درخواست کروں گا کہ پاکستان کے تحفظ میں اور پاکستان کی سلامتی میں جو علماء شہید ہو رہے ہیں اور اپنے خون کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، جو ہمارے دینی کارکن شہید ہوئے اور ہو رہے ہیں، ان کی قربانیوں کا بھی اعتراف کیا جائے، ان کی قربانیوں کا بھی تذکرہ کیا جائے۔ پیغام پاکستان ان علماء نے جاری کیا ہے، اور ہم سب اس ملک کی سلامتی کے لیے انشاءاللہ وقت آنے پر اپنی جان بھی دیں گے انشاءاللہ۔ آپ ہاتھ بلند کر کے کہو ہم اس ملک کے وفادار ہیں اور اس ملک کے وفادار رہیں گے، ہاتھوں کو ہلا کر کہو انشاءاللہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم اس ملک کے ہیں۔ ہمیں یہ ملک عزیز ہے، ہمیں یہ وطن عزیز ہے، ہم اس وطن سے محبت کو اپنا عقیدہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں حضور علیہ السلام نے وطن سے محبت سکھائی ہے، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ و اشد، دعا فرمائی ہے۔ مکہ سے جا رہے ہیں، مڑ مڑ کر بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، کیا پیغام تھا؟ وطن سے محبت کرو۔ اس لیے میرے فضلاء اور طلباء، اس وطن کے سپاہی بن کر رہنا۔ آپ نے اس ملک کے نظریے پر بھی پہرا دینا ہے، اس ملک کے جغرافیے پر بھی پہرا دینا ہے۔ مارکہ حق میں پوری قوم ساتھ تھی، اور اب بھی کہتا ہوں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی ملک پر ایسا وقت آیا دشمنوں نے جنگ مسلط کی، ہم اپنی فوج سے پیچھے نہیں ہوں گے، فوج سے آگے ہوں گے انشاءاللہ، ہم آگے ہوں گے انشاءاللہ۔ مدارس کی خدمات کا اعتراف کیا جائے۔ مدارس بغیر کچھ لیے ایک پائی کا بوجھ نہیں ڈالتے، ایک پائی کا بوجھ نہیں ڈالتے، اپنی مدد آپ کے تحت کام کرتے ہیں۔ اور آخری بات کہتا ہوں، عنوان ہے تحفظ۔ ہم انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک دینی علوم کے ان سرچشموں اور مراکز کا تحفظ کریں گے۔ اور میں صرف اس لیے کہتا ہوں کہ مدرسے کے تحفظ کا معنی یہ نہیں کہ ہم ان بلڈنگوں کی حفاظت کریں گے، ہم ان کمروں کی حفاظت کریں گے۔ اگرچہ ایک مرتبہ ایک اجتماع میں مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر گورنمنٹ ہماری زمین مدرسوں پر، ان جگہوں پر، کمروں پر، عمارتوں پر قبضہ کر لے گی، ہم درختوں کے نیچے بیٹھ کر قرآن پڑھائیں گے۔ لیکن بعد میں پھر ہمارے ایک عالم نے کہا، حضرت
یہ بلڈنگیں بھی تو ہم نے بنائی ہیں, ہم ان بلڈنگوں کا بھی تحفظ کریں گے. یہ بھی ہم نے بنائی ہیں, حکومت نے بنا کر نہیں دی. اور ہم اس لیے نہیں حکومت سے امداد لیتے, اور ہمارا موقف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ہماری درسگاہ میں مسند تدریس بھی آزاد رہے, ہماری مسجد کا ممبر بھی آزاد رہے. ہم نے کسی دور میں کوئی امداد قبول نہیں کی اور نہ کریں گے, اور مشورہ بھی اس لیے دیتے ہیں تاکہ کسی کی امداد میری زبان کو تالا نہ لگا سکے, تاکہ کسی کی امداد میری زبان کو حق بولنے سے روک نہ سکے. جس دن یہ زبان حق بولنا چھوڑ دے گی ہم گنگا شیطان بن جائیں گے, اور دعا کرتے ہیں اس دن سے پہلے اللہ ہمیں دنیا سے لے جائے اگر ہم حق بات نہ کہہ سکیں. جہاں تک مدارس کے تحفظ کی بات ہے, ہم دینی مدارس کا تحفظ اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم علوم دینیہ کا تحفظ چاہتے ہیں. مدارس کا تحفظ در حقیقت قرآن و سنت کے علوم کا تحفظ ہے. مدارس کا تحفظ اسلام کے علوم کا تحفظ ہے. مدارس کا تحفظ نبوت اور وحی کے علوم کا تحفظ ہے. مدارس کا تحفظ اسلامی روایات و تاریخ کا, اقدار کا, تہذیب کا, تمدن کا تحفظ ہے. مدارس کا تحفظ نظریہ پاکستان کا تحفظ ہے. مدارس کا تحفظ امت مسلمہ کا تحفظ ہے. بلکہ یہ کہتا ہوں مدارس کا تحفظ پاکستان کا تحفظ ہے. مدارس کا تحفظ دنیا کا تحفظ ہے. جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا ہے قیامت قائم نہیں ہو. اور اللہ اللہ کرنے والے سے مراد کون سا اللہ اللہ کرنے والا ہے؟ مسلمان مراد ہے, قرآن و سنت والا مراد ہے. اس لیے کہ ورنہ تو اللہ کافر بھی کہتا ہے, وہ بھی بسم اللہ واللہ والعزیٰ کہتے تھے. مراد وہ اللہ کہنے والے نہیں ہیں. ہندو بھی اللہ کہتا ہے, سکھ بھی کہتا ہے. مراد وہ اللہ اللہ والے جب تک ہوں گے دنیا نہیں ختم ہوگی. وہ اللہ والا جو اللہ اور رسول کے احکام کو مانتا ہو, جو قرآن و سنت کو مانتا ہو. تو اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ مدارس کا تحفظ یہ وطن عزیز کا تحفظ ہے, یہ عالم اسلام کا تحفظ ہے, یہ امت مسلمہ کا تحفظ ہے, یہ اسلامی تاریخ کا تحفظ ہے, یہ اسلامی اقدار کا تحفظ ہے, یہ اسلامی علوم کا تحفظ ہے, یہ نظریہ اور جغرافیہ کا تحفظ ہے. اور انشاءاللہ ہم پاکستان کا تحفظ بھی کریں گے, اس کے نظریے کا بھی کریں گے, اور اس کے دفاع کا بھی انشاءاللہ کریں گے. آج اکابر کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ان یقین دلا دو, وعدہ کر لو کہ ہم انشاءاللہ پاکستان کے نظریہ اور جغرافیہ کے چوکیدار رہیں گے. اور آخر میں خواجہ عزیز الحسن مظلوم رحمۃ اللہ علیہ کے شعر پر ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں گویا اسلام کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے میرا نقش ہستی. اور یہ بات بھی کہہ دوں, ہمارے بینک اکاؤنٹ بند کیے جا رہے ہیں, ہمارے رجسٹر نہیں کیا جا رہا, اور تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں مولوی بتاتا نہیں پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. بھی بینک اکاؤنٹ کھولو تمہیں خود پتہ چلے گا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے. بینک اکاؤنٹ مدرسوں کے بند. آج پاکستان میں کسی مسجد کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا, کسی مدرسے کا بینک اکاؤنٹ نہیں کھل سکتا. آپ جائیں سنیما کا اکاؤنٹ کھولیں, 2 منٹوں میں سنیما کا اکاؤنٹ کھل جائے گا, مدرسے کا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا, مسجد کا اکاؤنٹ نہیں کھلے گا. یہ کیا ہے؟ آپ کا خیال ہے کہ ہم پریشان ہو جائیں گے, آپ ہمیں تھکا دیں گے؟ یاد رکھو تم تھک جاؤ گے, ہم نہیں تھکیں گے. تم تھک جاؤ گے, ہم نہیں تھکیں گے. ہم انشاءاللہ اپنے موقع پر قائم رہیں گے. ہم دلیل کے لوگ ہیں, ہم حقیقت پسند لوگ ہیں, اور ہم نے اپنی دلیل کے ساتھ ہر محاذ پر اپنا مقدمہ جیتا ہے الحمدللہ. اس لیے میں کہتا ہوں خواجہ صاحب کی زبان میں وہ فرماتے ہیں, اور گویا اسلام کہہ رہا ہے میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا. اسلام کہہ رہا ہے, مدرسہ کہہ رہا ہے, قرآن کہہ رہا ہے میرا نقش ہستی نہیں مٹنے والا. اس میٹنے میں مٹ جائیں گے خود کہ یہ نقش سجدہ ہے, کشکا نہیں. ہماری مسلمان کی پیشانی پر سجدے کا نشان ہوتا ہے. عورت, ہندو عورت جو لگاتی ہے وہ ایک کشکا جو وہ لگاتی ہے اس کو وہ مٹ جاتا ہے, اور سجدے کا نشان نہیں مٹتا. مدرسہ تھا, ہے, رہے گا انشاءاللہ. قرآن تھا, ہے اور رہے گا انشاءاللہ. ہم آپ سے تمام معاملات دلیل کی بنیاد پر حل کرنا چاہتے ہیں. ان مدرسوں کے راستے میں رکاوٹ مت ڈالو, ان مدرسوں کا مذاق مت اڑاؤ, ان مدرسوں کی تعلیم کو معمولی مت کہو. یہی وہ اصل علم ہے, یہی وہ اصل تعلیم ہے. انشاءاللہ مدرسہ جوان تھا, جوان ہے, جوان رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. قاری صاحب بھی جوان ہے, ماشاءاللہ.